نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الكاذبين والكافرين والحمد لله رب العالمين. Dilebani dan saudara Nabi harus apabila berdiri waktu sebab मुलाकात की ना बताई पूरे अर्थ में मुझे पैदल है मुख्तलिफ सफर में जाते हैं इसकी वजह से मुझे पैगाम बड़ी फिल्मों में महंगा देती है। इससे पहले एक अच्छा इतिहास से पूरे का इतिहास की तफसील का बयान करता है और उसके बेहतर आयतों की तस्वीर हो चुकी आखिरी आयात इस सिलसिले को जहन में ताज़ा करने के लिए मैं पहले पूरा ताज़ा का तर्जमा पेश करता हूँ। उसके बाद जो आखिरी आयत बातें लग रही थी उनके बारे में सूरह काफ़िर जो हर नमाज में और हर रकअत में पढ़ी जाती है। मकसद ये था कि उसके मानी और उसके मदानी हमें से हर शख्स को मालूम और याद होनी चाहिए ताकि जब नमाज में पूरा काफ़िर पढ़े तो उसके सही मफ़हूम का भी इजराब हो। ये पूरा काफ़िर 7 आयतों पर मुश्तमिल है। पहली आयत का तर्जुमा यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जो परवरदिगार है तमाम जहां। दूसरी आयत का अर्रहमान अर्रहीम कि वह अल्लाह सब पर रहम करने वाला है, बहुत रहम करने वाला है। रहमान है, रहमान जमाना सब पर रहम करने वाला है और रहीम है यानी बहुत रहम करने। मालिक यौमुद्दीन जो मालिक है रोज़े जज़ा का, उस दिन का जब सारे इंसान और जिन्नात अल्लाह ताला के बारगाह में खड़े होंगे और दुनिया में उन्होंने जो कुछ काम किए हैं उनका हिसाब किताब होगा और अच्छे कामों का इनाम दिया जाएगा और बुरे कामों का सजा। उस दिन का मालिक है, जैसा मैंने आपके साथ मालिक का बारे ताला हर वक्त है, हर चीज है, लेकिन दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर मिल्कियत इंसान को भी हासिल है। मैं कपड़े पहने हुआ हूँ, कपड़ों का मालिक कहा जाता है, पैसे मेरे जेब में हैं, पैसों का मालिक कहा जाता है, घर मेरा है, घर का मालिक कहा जाता है।
لیکن آخرت میں کوئی مالک نہیں رہے گا کسی کی ظاہری ملکیت ہے وہ ختم ہو جائے، اس لیے خاص طور پر فرمایا اس میں کسی کی ملکیت میں ظاہری ملکیت میں بھی کوئی چیز نہیں ہوگی، مالک روز اللہ کا ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ جل جلالہ۔ یہ تین آیتوں کو باری تعالیٰ کی بات کی ہے۔ پھر اس سورہ فاتحہ میں بندے کو یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح بات کریں۔ قرآن چوتھی آیت میں فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے اللہ۔ اور پھر وہ آیت آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اے اللہ آپ ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت عطا فرمائیے، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے۔ پھر آگے صراط المستقیم کی تفصیل ہے، صراط المستقیم کیا فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت فرمائیے کہ اے اللہ جن پر آپ نے اپنا انعام کرنا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے، ان کا راستہ نہیں چاہیے۔ ہم آپ کا راستہ مانگتے ہیں ان لوگوں کا جس پر آپ نے اپنا انعام۔ یہ ہے ترجمہ سورہ فاتحہ کا۔ اس میں سے پچھلی پہلی 5 آیتوں کا بیان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ذرا تفصیل کے ساتھ دوسرے بیانات کو۔ اب چھٹی آیت کا بیان ہے اور وہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت عطا فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے ہر مسلمان کو، نہ صرف سکھائی ہے بلکہ لازم کرنی ہے، کیونکہ اپنی ہر نماز میں اور نماز کے ہر رکعت میں ہم سے یہ دعا مانگا کہ اللہ ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت کرے۔ لفظ یہ چھوٹا سا ہے کہ ہمیں اللہ سے صراط المستقیم کی ہدایت نہیں ہے، لیکن اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں جمع ہو گئی، کیونکہ صراط المستقیم سے ہم ہر جگہ محتاج ہیں۔ جو کام بھی کرنے جا رہے ہیں، جو مقصد کی حاصل کرنا ہو، اس کے لیے ہمیں سیدھے راستے کی ضرورت ہے، ایسے راستے کی ضرورت ہے جو ہمیں سیدھا اس مقصد تک پہنچا دے۔ اگر یہ تیز والا راستہ ہوا، ٹیڑھا راستہ ہوا، تو وہ ہمیں منزل تک یا تو پہنچائے گا نہیں، یا پہنچائے گا تو مشقت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ پہنچائے گا۔ اس لیے ہمیں ہر چیز کے ساتھ تکلیف کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹروں بیمار ہو گئے، علاج کرنا ہے، تو علاج کے لیے بھی صراط المستقیم کی ضرورت ہے کہ بھائی صحیح معالج ذہن میں آئے کہ صحیح معالج کے پاس ہے، معالج کو صراط المستقیم کی ضرورت ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ بیماری کیا ہے اور اس بیماری میں کون سی دوا فائدہ مند ہوگی، اس کو صراط المستقیم کی ضرورت ہے۔ روٹی کمانے جا رہے ہیں تو صراط المستقیم کی ضرورت ہے، کون سی روٹی حلال ہے کون سی حرام ہے، کون سی میرے لیے فائدہ مند ہے کون سی فائدہ مند نہیں ہے۔
دنیا کے کسی کام میں بھی کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں صراط مستقیم درکار نہ ہو. اس لیے بڑی جامع دعا ہے اللہ تعالیٰ نے پورا سامنا کرنا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے مطلب کی طرف، اس کے معنی کی طرف دھیان دیے بغیر ایک رٹے ہوئے کلمات ہیں وہ پڑھتے چلے جاتے. جب اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی تو ایک ایسا لگتا ہے جیسے اسکول کام ہو گیا اور اس کے بعد مشین چلنی شروع ہو. نہ یہ پتا ہے کہ منہ سے کیا نکل رہا ہے اور نہ یہ معلوم ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصود ہے. نتیجہ یہ کہ وہ اس دعا کا جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا وہ حاصل نہیں ہوتا. حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر جملے کا جواب دیتا ہے. اللہ اکبر. کیسے جواب دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین جب کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو رب العالمین ہے، تو باری تعالیٰ جواب فرماتے ہیں ہمیشہ نہیں، میرے بندے نے میری تعریف کی. سبحان سبحان. پھر جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علیہ، میرے بندے نے میری ثنا کی. پھر جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجد علی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے ایسا جملہ کہا جس میں سے آدھا میرا اور آدھا اس کا. کیا مانا کہ ایاک نعبد کا ہے کہ ایسا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو یہ عبادت تو میری ہے، اور ساتھ کہہ رہا ہے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ مدد جو مانگنا ہے اپنے لیے مانگنا، تو آدھا میرا اور آدھا میرا بندے. اور جو بنا کہ اپنی ماں کا اور میرا بندہ اب جو مانگے گا میں اس کو دوں گا. اب جب کہتا ہے میرا صراط المستقیم تو باری تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ ہاں دیں گے، جب تم مانگ رہے تو دیں گے. صراط المستقیم ادا کرتا ہے. اب ہوتا کیا کہ ہم نے ایک ہی سانس میں پڑھتے چلے گئے اور جانے نہ کیا کہ جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو بنایا. اسی لیے جو مستحب طریقہ ہے سورہ فاتحہ کا وہ یہ ہے کہ ہر آیت پر آدمی وقت ہے. ایک طریقہ ہے پتہ جانا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم ایک ساتھ میں پڑھیں تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ جواب سنا نہ جواب کی کا وقفہ کیا پڑھ دیتے تو کیوں کیا لگا جواب؟ جب تمہیں بھی حاجت ہے باری تعالیٰ کے جواب تو کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ. لیکن اگر رک کے پڑھو الحمدللہ رب العالمین اور ذرا تصور باتوں کو میرا پروردگار جواب میں کیا ہوتا ہے ابھی چلے الرحمن الرحیم کہو اور ان کو تصور کرو میرا پروردگار جواب دے. ہمارے یہاں اس وقت محمد علیہ السلام کا جو ہے حضرت شیخ اکبر بن عقیل ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بڑے کرتے تھے اور اللہ کرتے ہیں اور بڑے روپئے کرتے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں اور الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوں تو اس وقت تک آگے بڑھتا ہی نہیں جب تک کہ اللہ جل جلالہ کا جواب سن نہ لوں.
سبحان ایسے اللہ کے بندے ان کو اتنا بھروسہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر کہ اللہ میں آگے بڑھوں گا نہیں جب تک آپ کی بات نہیں جواب نہیں، جب جواب سن لیتا ہوں ابھی نہیں آئیں گی پھر آگے بڑھتا ہوں رحمان الرحیم، پھر جواب سن لیتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ اس لیے سورہ فاتحہ کا ادب یہ ہے کہ ہر آیت پر آدمی کھڑے وقت پھر آگے بڑھے۔ اب تصور ہے جب یہ دھیان کے ساتھ پڑھے گا معاملہ اس کے نقص برابر جن سے مانگو زبان سے جن سے مانگو یا اللہ میں جانے کو تکلیف کرنے دے دیجیے تو جب دل سے مانگو اللہ تعالیٰ کا عبادت نہیں سمجھنے قریب میرا بندے جب خود سے پوچھے تو بتایا بہت قریب ہے اسی مجاور کرتا ہے اللہ تعالیٰ پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جو مجھے وہ پکارتا ہے، اس لیے کوئی دور نہ سمجھنا۔ جب اس بندے کے ساتھ آدمی پڑے گا تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جانے کو تکلیف ملے گی، ضرور ملے گی، کوئی وجہ نہیں بارے تعالیٰ کسی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ مانگنے والا ہے مانگنے کی خواہش نہ ہو، مانگنے کا جذبہ نہ ہو تو پھر یہ بھی قرآن کریم میں فرمایا ابھی کو ہوا وانتم لہا کارہون، جہاں زبردستی تمہارے اوپر مسلط کرتے ہدایت جب کہ تمہیں پسند ہی نہ ہو جائے، تمہیں ہدایت دینا پسند ہے۔ میرے بھائیوں جو ان کا پہلا حصہ جو آیت کریم میں کرتا ہے کہ جب ہمیں جنت صراط مستقیم کہے باری تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر تو ذرا دھیان سے مانگ کر اللہ تعالیٰ کی بات میں بیکاری بن کر کے یا اللہ ہم آپ کو بیکاری بن کر آئے نا صراط مستقیم کی بیچ چاہیے دیکھی جاتی بدل کر تو کوئی بھی کہا کہ نہیں کہنے نہ ملے ضرور بھی۔ دوسرا نقطہ جو مجھے عرض کرنا ہے ان آیات میں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ فاتحہ میں جہاں ہمیں یہ حکم دیا کہ صراط مستقیم کی ہدایت مانگو، وہاں صراط مستقیم حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ وہ اگلی آیت صراط الذین انعمت ایسا ان لوگوں کا راستہ میں چاہتا ہوں جن پر آپ کا انعام نازل ہو، جن پر آپ کے انعامات نازل ہو۔ کون ہے وہ؟ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ذکر کیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام ہوا وہ کون ہے؟ ایک تو انبیاء کرام، دوسرے صدیقین انبیاء کرام کے وہ پیروکار اور وہ متبعین جنہوں نے پوری سچائی کے ساتھ اپنے پیغمبر کا ساتھ دیا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہے جن کو اللہ کا نام نبیین، صدیقین اور وہ شہداء جنہوں نے اپنی جانیں اللہ جل جلالہ کے دین کے لیے قربان کی، والصالحین اور سارے وہ لوگ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے نیکی عطا فرمائی، وحسن اولئک رفیقا، اور قرآن نے فرمایا ساتھی بننے کے لیے ویسے تو جب ہم سے کروایا کہ راستہ ان لوگوں کا کہ اللہ جس پر آپ نے اپنا انعام فرمایا، تو قرآن سے کیا ہوا؟ انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ اور صالحین کا راستہ، نیک آدمی کا راستہ۔ کیا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے؟ راستہ ان لوگوں کا جس پر آپ نے اپنا انعام بتلانا جو مقصود ہے کہ اگر صراط مستقیم چاہتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ بھی رہے ہو تو پھر جو صراط مستقیم تمہیں ان حضرات کے
اس صحبت میں ملے، ان حضرات کے طریقے میں ملے. دیکھو کیا انبیاء کرام کا طریقہ کیا تھا وہ اختیار کرو، جیسے صدیق کا طریقہ کیا تھا وہ اختیار کرو، جیسے شہداء کا طریقہ کیا تھا وہ اختیار کرو، دیکھو صالحین نیک لوگوں کا طریقہ کیا ہے وہ اختیار کرو. تو تمیز بات پر فرمانا کہ صراط مستقیم جو ہے یعنی سیدھا راستہ وہ صرف کتاب پڑھنے سے نہیں آ جائے گا. یہ مطالعہ کر لیا تم نے اب پتہ چلا لیا کہ صراط مستقیم کیا ہوگا نہیں، بلکہ اس کے لیے اپنی صحبت ضرور کرو، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا چلنا پھرنا، اپنی ملاقاتیں ایسے لوگوں سے رکھو جن پر اللہ نے سلام تو تمہیں دین سمجھ میں آئے گا، پھر تمہیں دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ بہت بڑی غلط فہمی کا اشارہ فرما دیا ان الفاظ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات آج کل خاص طور پر بہت سے لوگوں کو لگ جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں تو کتاب یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کسی انسان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہم تو کتاب قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، ترجمے ان کے قبر میں وہ ترجمے کے ذریعے قرآن کریم پڑھیں گے اور اس کے اندر سے جو مطلب سمجھ میں آئے گا اس پر عمل کریں گے. ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں یا انسان کیا کس طرح اس کی تشریح کر رہے ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ صراط مستقیم کو قرآن والا خود مجسم صراط مستقیم ہے، لیکن اس صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کا راستہ دیکھو جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، وہ بتائیں گے تمہیں کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا مطلب کیا ہے اور اس پر کیسے کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی آخری دن میں یہ سلسلہ جاری رکھا ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے دو چیزیں ساتھ ساتھ ہوئی ہیں. ایک تو اللہ نے کتاب اتاری، تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، اور آخر میں قرآن کریم جو سب سے آخری کتاب اللہ تعالیٰ وہ ایک تو کتاب جاری کی کتاب بھیجی اللہ تعالیٰ، دوسرے ساتھ ساتھ پیغمبر میں کوئی کتاب بغیر پیغمبر کے نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے تاکہ پیغمبر یہ بتائے کہ اس کتاب کا مطلب کیا ہے اور پیغمبر یہ بتائے کہ اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. پیغمبر تو اس لیے بھیجا جاتا ہے اور لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اس پیغمبر کی اتباع کرو، پیغمبر کے پیچھے چلو، پیغمبر کی باتوں پر ایمان لاؤ اور اس کے بیان کے طریقے پر عمل کرو. دو چیزیں ساتھ ساتھ اللہ نے جاری کی ہیں، کتاب اللہ اور رجال اللہ. اللہ کی کتاب اور اللہ کے رجال دونوں کے امتزاج سے دین کی صحیح سمجھ ہے. گمراہی تو پھیلی ہے دنیا میں، وہ اس طرح پھیلی ہے کہ کچھ لوگوں نے کتاب کو تو پکڑ لیا اور اللہ نے جو پیغمبر بھیجے تھے اور پیغمبروں کے ذریعے جو ہدایت اور توبہ کا سامان کیا تھا اس سے قطع نظر کر دی. اب گناہ خود کا بنا رہا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کا بٹک گیا جو اسے کہ کتاب بغیر پیغمبر کی تعلیم سے روشنی سے سمجھ نہیں سکتے. آج بھی دیکھو، آج بھی بہت سے لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے تو ہمیں حدیثوں کی کیا ضرورت ہے، حضور کی حدیثوں کی کیا ضرورت ہے. ہمیں تو کتاب کا اللہ کی کتاب کا. ارے اگر حدیثوں کی ضرورت نہ ہوتی تو پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ سارے کافر کہتے تھے کہ ہمارے علیہ قرآن ہمارے پاس بڑا آرام لگا. ہر انسان کو ہوتے ہوئے
قرآن کا موقع دیتے ہیں کہ دیکھو اور عمل کرو. اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا نہیں کیا، کیونکہ انسان کی رہنمائی کے لیے تنہا کتاب کافی نہیں ہوا کرتی جب تک کہ مربی اور معلم کو کتاب موجود نہ ہو. یہ انسان کی فطرت ہے. دنیا کا کوئی علم و فن آدمی صرف کتاب کے مطالعے سے حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کا مربی موجود نہ ہو. کوئی سب چاہے طب کی کتابیں پڑھ لیں، میڈیکل سائنس کی کتابیں، اب پڑھ کے علاج ہونے کی ضرورت ہے تو وہ قبرستان یا بات کرے. جب تک کہ کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ بہتر تربیت حاصل کرتی ہو اس وقت تک صرف محض میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کر انسان ڈاکٹر نہیں کرتا. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ کھانا پکانے کی کتابیں ضروری ہیں. کک کی نکال اس میں لکھا ہے کہ پلاؤ ایسے بنتی ہے، بریانی ایسے بنتی ہے، کباب ایسے بنتے ہیں، قورمہ ایسے بنتا ہے. یہ سب تفصیلات کی چیزیں ہیں. لیکن ذرا وہ کتاب سامنے رکھو اور کتاب کو سامنے رکھ کر بناؤ تو خدا نے کیا ملغوبہ تیار کرو. جب تک کہ کسی تربیت دینے والے ماہر باورچی نے کسان رہ کر تمہیں پکایا نہ ہو تو محض کتاب دیکھ کر پکاؤ گے تو کبھی اچھا نہیں پکایا. تو اللہ کی کتاب بے شک ہدایت کا بہت بڑا سامان، لیکن اس کتاب پر عمل کر کے زندگی کیسے گزاری جائے یہ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور روشنی ساتھ نہ ہو اس وقت تک انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا. اس لیے جس طرح کتاب اللہ پر ایمان ضروری، اللہ کے ہدایت پر ایمان ضروری. اور وہ ہے انبیاء کرام. اگر انبیاء کرام رسول اللہ سے نصیب لے جاتے ہیں تو اپنے بارش چھوڑ کے جاتے ہیں. تو وہ بارش کون ہے؟ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. تو قرآن میں کہتا ہے کہ صراط مستقیم اگر چاہتے ہو تو ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا. اس سے سمجھ میں آئے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے اور یہ تمہارے لیے آسانی بھی صراط مستقیم باتیں کرنے میں جائے. صحبت اپنی اچھی کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا بیٹھا رکھو، طرف طرف کا تمہارے اندر بھی اور بھائیاں مستقیم ہونے ضرور ہے. ان کا راستہ نہیں جن پر اللہ نے غضب کیا جو گمراہ ہوئے. یعنی اگر اچھی صحبت اختیار کرنے کی تاکید نہیں فرمائی اور بری صحبت سے احترام کی تاکید بھی فرمائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے گمراہی کے راستے پر پڑ جائے. تو اپنی جان کو قریبی دونوں طریقے سے اللہ نے بتایا کہ صراط مستقیم کو حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا راستہ اختیار کرو اور ان کی صحبت اختیار کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے تمہیں بھی صراط مستقیم بنا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کے صراط مستقیم عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.